یہ کہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ظالم فرعون کی، جس میں حق اور باطل کا سب سے بڑا مقابلہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو انسان کو صبر، یقین اور اللہ کی قدرت کا احساس دلاتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس سفر کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر یعنی ایجپٹ پر ایک بہت ہی ظالم اور تکبر والے بادشاہ کی حکومت تھی، جس کا نام فرعون تھا۔ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ خود کے معبود ہے، لوگوں کا الہ ہے اور سب کو اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر عظیم ظلم ڈھائے، انہیں غلام بنا دیا، ان کی آزادی چھین لی اور ان پر ہر طرح کا ظلم رویہ کیا۔ ایک دن فرعون نے ایک خواب دیکھا جس میں اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا اس کی سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ اس خواب نے فرعون کو پریشان کر دیا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ جو بھی لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ یہ ظلم حکم سالوں تک چلتا رہا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ یہی وہ حکم فرعون کی تباہی کا سبب بنا۔ اسی ظالم حکومت کے دوران اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب ان کی ماں نے دیکھا کہ فرعون کے سپاہی ننھے بچوں کو قتل کر رہے ہیں تو ان کا دل گھبرا گیا، مگر اللہ نے ان کے دل کو تسلی دی اور انہیں الہام کیا کہ اپنے بچے کو ایک ٹوکری میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنے بچے کو ایک ٹوکری میں رکھا اور دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ یہ اللہ کا ایک عظیم پلان تھا۔ دریا کی لہروں نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل تک پہنچا دیا۔ فرعون کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا جو ایک نیک اور مومنہ عورت تھی، اس نے اس پیارے بچے کو دیکھا اور اس کا دل پگھل گیا۔ اس نے فرعون سے کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے، اسے قتل مت کرو۔ فرعون نے مجبوراً اس بچے کو اپنا بنانے دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ اسی دوران ان کی بہن جو اس ٹوکری کا پیچھا کر رہی تھی، اس نے مشورہ دیا کہ ایک محترمہ ہے جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ یہ محترمہ کوئی اور نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی ماں تھی۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، جو ماں اپنے بچے کو دریا میں چھوڑ آئی تھی وہی اس کے محل میں جا کر اسے اپنے گود میں لے رہی تھی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی بڑے ہوئے۔ اللہ نے انہیں عظیم طاقت، عقل اور حکمت عطا کی۔ ایک دن جب وہ جوان ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری آدمی ایک بنی اسرائیل کو ظلم کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہ برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے اس آدمی کو ایک مکہ مارا جو اتنا سخت تھا کہ وہ آدمی وہیں مر گیا۔ یہ بات فرعون تک پہنچی اور موسیٰ علیہ السلام کو جان بچا کر مصر سے بھاگنا پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام میدان کی طرف چل دیے اور وہاں ان کی ملاقات ایک بزرگ نبی حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا موسیٰ علیہ السلام سے نکاح کر دیا اور کچھ عرصے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ملا کہ واپس مصر جاؤ اور فرعون کو سچائی کا پیغام دو۔ ایک رات موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک روشن آگ دیکھی۔ جب وہ اس آگ کے قریب گئے تو انہیں اللہ کی آواز سنائی دی۔ اللہ نے فرمایا، میں تمہارا رب ہوں، اپنی جوتیاں اتار دو، تم مقدس وادی میں ہو، میں نے تمہیں اپنی نبوت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ یہ وہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ اللہ نے انہیں دو معجزے دیے، ایک ان کا عصا یعنی لاٹھی جو سانپ بن جاتا تھا اور دوسرا ان کا ہاتھ جو چمکنے لگتا تھا۔ پھر اللہ نے انہیں حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو سچائی کا پیغام دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر واپس آئے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے محل پہنچے۔ انہوں نے فرعون سے کہا، میں اللہ کا رسول ہوں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ فرعون غصہ ہو گیا اور اس نے کہا، تم کون ہوتے ہو مجھے نکالنے والے؟ میں تمہارا رب ہوں۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی جو ایک بڑے عذابناک سانپ میں تبدیل ہو گئی۔ فرعون نے کہا کہ یہ جادو ہے اور اپنے جادوگروں کو بلانے کا اعلان کیا۔ فرعون نے اپنے سب سے بڑے جادوگروں کو بلایا اور ایک بڑا مقابلہ طے کیا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی جو سانپ بننے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی ڈالی اور وہ بڑے عذابناک سانپ میں تبدیل ہو گئی جو تمام رسیوں کو نگل گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی قدرت ہے۔ وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ فرعون نے انہیں مارنے کی دھمکی دی مگر انہوں نے کہا، تو جو چاہے کر لے، ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو مارنے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھاگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دریائے نیل کے قریب پہنچے تو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی دریائے پر ماری۔ تب دریا فوراً دو حصوں میں بٹ گیا، ایک راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اس راستے سے گزر گئے، مگر جیسے ہی فرعون اور اس کی فوج دریا میں داخل ہوئے
तब पानी दोबारा फौरन मिल गया और फिरौन अपनी फौज के साथ डूब गया। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि जुल्म कभी कायम नहीं रहता। जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अल्लाह उनकी मदद ज़रूर करते हैं। फिरौन जैसा तकब्बुर और नफरत का शिकार इंसान हमेशा तबाह होता है। अल्लाह की कुदरत सबसे बड़ी है और हक हमेशा जीतता है। अगर आपको ये कहानी या वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।